نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله۔ علم دین کے لیے تقوی نہایت اس کے عمیق ہونے کے لیے یعنی گہرائی کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 30 سال میرے پاس بستر نہیں تھا، طالب علمی کا دور، اور میں مسجد کی چٹائی سے لپٹ کر سردی سے بچتا تھا۔ یہی علامہ طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں علم دین حاصل کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا آ گیا، بڑی بھوک کی شدت ہو گئی، سخت ترین ہم تینوں ساتھیوں کو بھوک لگ رہی تھی، اور بس اسی بھوک کے دوران سستی کی حالت میں، نقاہت کی حالت تھی، میں لیٹ گیا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف بالکل پاس ہے، اور ہم تو ان کے مہمان ہیں، طلبہ یہ اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، یہ کوئی عام انسان عام مخلوق نہیں ہوتے۔ تو سوچنے لگے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو کیوں نہ جا کر انہی سے ہی میں عرض کروں۔ تو کہتے ہیں بس میں فوراً پہنچا روزے پر، اور میں نے کہا یا رسول اللہ الجوع، کہ اے اللہ کے رسول بھوک بہت سخت لگ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں بس ابھی میں پلٹا ہی تو دروازے کی طرف آیا، وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا زور سے آوازیں لگا رہے کہہ رہے طبرانی 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 کون ہے؟ کہتے میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ تو میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، تو یہ کیسے میرا نام جانتا ہے اور آواز لگا رہا ہے میرے نام لے کر؟ تو کہتے میں اس کے پاس چلے گیا، میں نے کہا بھائی آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، میرا نام کیسے لے رہے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ مسجد نبی کے ساتھ ہی نا میرے گھر کی دیوار جوڑی ہے، میرا گھر ہے، اور میں کیلولر کے لیے ابھی لیٹا تھا، سو رہا تھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً اٹھو اور جاؤ، میرا ایک مہمان ہے مسجد میں، اس کے لیے کھانا لے کر پہنچو، وہ بھوکا ہے بہت۔ تو کہتے ہیں بس میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ بیوی کہتی ہے بھائی میں نے تو یہ ساگن تیار کیے، میں روٹی تیار ہے، فوراً اٹھاؤ اور لے کر جاؤ، میں اپنے لیے اور تیار کر لیں گے۔ کہتے ہیں بس اس نے مجھے فوراً کھانا ڈال دیا اور میں لے کر آتے دو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ طبرانی بھوکا، اس کو کھانا کھلاؤ جائیں گے۔ تو یہ علم دین اور اخلاص، اس کے ساتھ تقوی، گناہ سے بچنا، یہ جس طرح ان کے کام ہوئے نا ایسے ہی میرے آپ کے بھی کام یہ ہو سکتے ہیں، اس میں میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں۔ اگر ہم بالکل سیدھے ہو جائیں نا اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے، تو جیسے ان حضرات نے اپنے کام کرائے نا اللہ سے، اس کے رسول سے، اسی دنیا میں کرائے، یہی زمین تھی، یہی آسمان تھا، یہی ہوائیں فضائیں، یہی ماحول موسم، تھوڑا سا ہو سکتا ہے بہتر ہو اس وقت کا زمانہ، لیکن آج بھی اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، زمین وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، ہم آج بھی اللہ اس کے رسول سے اپنے کام کروا سکتے ہیں اگر ہم صحیح ہو جائیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان جو ہے نا، ہم نے یہ کس بنیاد میں حاصل کیا؟ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، ان بنیادوں پر نہیں حاصل کیا تھا جو آج ہم مقصد سمجھ رہے ہیں۔ اور آج جو ہمارے نوجوان نسل یہ سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا اس نوجوان نسل کو بتانا ہوگا کہ دیکھو 14 لاکھ لوگ جو شہید ہوئے تھے نا، وہ اس مقصد کے لیے شہید نہیں ہوئے تھے۔ 70,000 عورتوں نے جو اپنی عزتیں لٹوائی ہیں نا اس ملک کے بنانے کے لیے، اور لاکھوں علماء جو مطلب ان کو وہ توپوں کے ساتھ باندھ کے اور گولوں سے اڑا دیتے تھے، اور سر کاٹ کے بڑے عالم کا چوراہے پہ رکھتے تھے، اور ان کو پھانسیاں دیتے تھے، درختوں کے اوپر لٹکاتے تھے۔ ایک وقت میں کئی 100 علماء کو پھانسی دیتے تھے، لٹکاتے تھے۔ تو یہ جو سارا خون بہا ہے نا، عورتوں نے اپنے بچوں کے گلے دبا دیے، انہیں قتل کر دیا، صرف اس بنیاد پہ کہ یہ جھٹکا جو ہے فوجوں کے ہتھے نہ لگ جائے، یہ بچہ رو رہا ہے، اور ماں نے اپنی جو ہے نا کلیجے کے ٹکڑے کو خود قتل کیا اپنے ہاتھ سے۔ تو یہ سب جو قربانیاں دی گئی ہیں نا اس ملک کو بنانے میں، وہ اس لیے نہیں دی گئی تھی جو آج ہم اس مقصد کی تو بات کر ہی نہیں رہے، ساری آگے پیچھے کی سب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ساری موج مستیاں، گانے، نغمے، غزلیں اور اشعار اور تقریریں اور فلانا ڈھمکانا، یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی یہ بات نہیں بتا رہا ہوتا کہ بھائی یہ ملک بنا کس بنیاد پر تھا، ہمارا مقصد کیا تھا، ہماری نیت کیا تھی، اس کے پیچھے قربانیاں کتنی دی گئی ہیں، اور اس سے ہم نے مقصد کیا لینا ہے آگے۔ اس اصل چیز کو نہ کوئی نہیں بتا۔ تو بہرحال اللہ میں توفیق دیں، اس مقصد کو خود بھی سمجھیں، اپنی اولادوں کو بھی سمجھیں، ان کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ سیلنسر نکال کے شور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی 14 اگست نہیں ہے۔ 14 اگست تو الٹا وہ آنسو مسلح بچھا کے اور رکعات نوافل پڑھ کے رونے کا مقام ہے کہ ہم نے جو قربانیاں دی تھی اور ہم اب کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کا دن ہے یہ 14 اگست۔ بہرحال ایک مسئلہ نماز کا بھی سمجھ لیں، جو معذور شخص ہوتا ہے نا، جس کا عذر مرض جو ہے نا ختم نہیں ہو رہا، یعنی مسلسل اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو کرتا ہے اور بس اتنی دیر بھی باقی نہیں رہتا کہ وہ موجودہ وقت کی فرض نماز بھی ادا کر لے، یعنی اس کا زخم یا اس کا عذر ایسا ہے کہ وہ وضو اس کا ٹھہرتا ہی نہیں ہے، تو یہ شخص معذور کے زمرے میں آ جاتا ہے شرعاً۔ اب اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ عصر کا وقت ہوا تو یہ وضو کر لے، وضو کر کے عصر کی نماز پڑھ لے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اگرچہ نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا اور جو گندگی نکلی جسم سے یا کہیں کسی بھی عضو سے، وہ فوراً اس کے کپڑے پہ بھی لگ گئی اور نظر بھی آ گئی، تب بھی اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہ شخص شرعاً جو ہے معذور کے زمرے کے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ اس کا اتنی دیر بھی وضو قائم نہیں رہ پا رہا جتنی دیر میں یہ فرض نماز بھی موجودہ وقت کی ادا کر لے۔ اب اگلے وقت کے لیے دوبارہ نیا تازہ وضو کرے، کپڑے کو دھو لے، پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ اگرچہ وہی حالت دوبارہ آ جائے کہ کپڑے پہ بھی گندگی نظر آ جائے، باقاعدہ لگ گئی، تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اللہ میں دین کے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔